لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے، پہلے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال ارجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في قلب في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منه وآمنه مما يخاف. معرف الحدیث جلد نمبر 2 کتاب الرقاق حدیث نمبر 11. اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے. ہاں جی، اس حدیث میں پہلے تو ہم عربی دیکھ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے ابھی تک سیکھا ہے. ہم نے لاسٹ ٹاپک میں کیا پڑھے تھے؟ ابواب الثلاثی مجرد 6 ابواب پڑھے تھے. باب نون، باب فا، باب ضاد، باب سین، باب ہا اور باب کاف. باب نون سے نصر ینصر، فا سے فتح یفتح، ضاد سے ضرب یضرب، اور سین سے سمیع یسمع، حاسب یحسب ہا سے، اور کاف سے کرم یکرم، کرم یکرم. کچھ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. اور آج جو ہمارا اہم ترین ٹاپک ہے غیر صحیح افعال، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو جانے بغیر حدیث بھی سمجھنا مشکل ہے اور قرآن کی آیات سمجھنا بھی مشکل ہے. پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ فعل کون سا ہے، کس قسم کا فعل ہے، کون سا باب ہے. کیونکہ اور اسی جو ہم نے یعنی جو آج ہمارا ٹاپک ہے اسی کے فعل اس میں بہت سارے موجود ہیں. چلیں پہلے ہم حدیث پہ آ جاتے ہیں. دخل کون؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب. تھا کیا؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب. فاعل کو نکال کے شروع میں لایا گیا، جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر انا لگا دیا. انا نے النبیو کو النبیہ نصب کر دیا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ علی. اچھا داخلہ علی آ گیا نا. اب علی کا مطلب ہوتا ہے پر، لیکن یہ ایسا نہیں کہ وہ اور شاب بن ایک نوجوان پر. اب ایسا نہیں نوجوان پر داخل ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس جانا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ علی شاب بن، ایک نوجوان کے پاس گئے. اب وہ نوجوان کس حالت میں تھا، یہ وہ حالت کا تذکرہ ہے. وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، اور وہ موت کی حالت میں تھا. فَقَالَ، کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فَقَالَ، فا حرف عطف آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قالا، اب دیکھیں یہ قالا آ رہا ہے نا، یہ قالا غیر صحیح فعل ہے. اس کے اندر جو الف ہے یہ چینج ہے، یہ اوریجنل الف یہاں پہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں قالا اور اس کا مضارع یقولو. اب قالا میں تو دیکھیں داخلہ یدخلو پورے ہیں نا. اب قالا یقولو میں ادھر واو کدھر سے آ گیا اور ادھر الف کدھر سے آیا، کنٹراڈکشن آ رہا ہے. تو یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے، یہ چینجز کیا ہیں اس پہ بعد میں آئیں گے. جسٹ آپ کو بتا دیا کہ یہ غیر صحیح فعل ہے. اچھا فقال، آپ نے فرمایا کیفا، کیسے، کیا، تجدو کا. اب دیکھیں یہ جو تجدو آ رہا ہے نا، یہ تا مضارع کی علامت ہے. تم، تدخلو تم داخل ہوتے ہو، تجدو اب یہ جیم اور دال بن رہی ہے نا، اور تا تو مضارع کی علامت ہے اور فعل کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے. تو وہ تیسرا کدھر گیا؟ مضارع میں آتے ہوئے تیسرا کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. وہ کدھر گیا؟ یہ بھی غیر صحیح فعل ہے. یہ بھی ہم سیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ. یہ الگ الگ ہے سب، ان سب کے ٹاپک الگ الگ ہیں. اچھا کیف تجدو، کیسے پاتے ہو. کاف، اب وہ کا مجھے یہاں پہ کا کی تفصیل دیکھنی پڑے گی. یہ کا مطلب کیا ہے؟ کا تو انتہ خطاب کے لیے ہوتا ہے. کیف تجدو کا
حالو کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حالو کا میں کیف حالو کا، وہ کاف میں لے آتے ہیں نا آپ کا حال، تو یہ اس کاف میں ہو سکتا ہے کیف تجدو کا، یعنی تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو، ٹھیک ہے. قالا، اس شخص نے جواب دیا ارجو اللہ، رجا یرجو، یہ بھی ہم نے پڑھنا. آپ دیکھیں اس کے اندر بھی رجا یرجو الف ہے نا، یہ اینڈ پہ واو کدھر سے آ گیا، اور یہ واحد مذکر کا صیغہ. قالا ارجو، اس نے کہا میں امید رکھتا ہوں، کس سے؟ مفعول، اللہ سے، حالت نصب مفعول، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. رسولہ نصب کیوں کیا جی؟ یا کی وجہ سے، مرکب اضافے میں یا ہے تو مضاف نصب ہو جاتا ہے. وَإِنِّي تھا انا اور ان داخل ہوا، اور انی، اور بے شک میں اخاف ہوں، میں دیکھیں اخاف ہوں، میں کیا ہوں؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے متکلم، میں خوف رکھتا ہوں، ذنوبی مرکب اضافی، اپنے گناہوں کا، یعنی میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے خوف زدہ بھی ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعانی، اب دیکھیں آنی، تذہبانی، یذہبانی، مثنیٰ کی ساؤنڈ دو، لا یجتمعانی، لیکن یہ ثلاثی میں سے نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یجتمعانی یعنی وہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، وہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. لا یجتمعانی فی قلب، کسی بھی ایک دل میں دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. فی مثل ھذا الموطن، فی مثلی کا مطلب کی طرح، اور موطن اس موقع پر، اس حالت میں کسی بھی دل میں دو کیفیات نہیں آ سکتی ہیں، الا سوائے اس کے کہ آتاہ، فاعل کون ہے؟ اللہ، اللہ اس کو عطا کر دے کیا؟ ما یرجو، جو وہ امید رکھتا ہے، منہ، کس سے؟ اللہ سے، یعنی سوائے اس کے کہ اللہ اسے وہ عطا کر دے جو اس سے امید رکھ رہا ہے. وہ کیا امید رکھ رہا ہے؟ وہ اللہ سے پازیٹیو امید رکھ رہا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا. وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، وَآمَنَ یہ وہی اللہ ہے، اور اللہ اسے امن دے دے گا. نہیں آمن اللہ ہے، اور وہ آدمی ہے. مما، اس چیز سے، یخاف، جس سے وہ ڈرتا ہے، جس سے وہ خوف زدہ ہے. یعنی اللہ، اب ایک آدمی مر رہا ہے، اس کے دل میں کتنی دو کیفیات ہیں. اب ہم اس حدیث پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ گرامر جو سامعین ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کی نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گرامر کے اوپر بات ہوتی ہے. اب میں شروع سے حدیث پڑھوں گا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو فی الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جس وقت وہ اس وقت موت کی حالت میں تھا، یعنی وہ نزع کی حالت میں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو، کس کیفیت میں پاتے ہو؟ قالا، اس نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. وانی اخاف ذنوبی، اور یقیناً میں اپنے گناہوں سے خوف زدہ بھی ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب فی مثل ھذا الموطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دل میں اس حالت میں دو کیفیات جمع نہیں ہوتی، الا سوائے اس کے کہ آتاہ اللہ ما یرجو منہ، اللہ اس کو وہ عطا کر دے جس کی وہ اللہ سے امید کرتا ہے. وآمنہ مما یخاف، اور اللہ اس سے اس کو سلامتی عطا فرما دے جس سے وہ ڈر رہا ہے. یعنی وہ اللہ سے امید رکھ رہا ہے بخشش کی، اور ڈر کس طرح سے رہا ہے؟ گناہوں کے اوپر جو عذاب اللہ کا آنا ہے اس سے وہ ڈر رہا ہے، وہ خوف زدہ ہے. تو اب ایک انسان کے دل میں مرتے ہوئے اگر یہ دو کیفیات آ گئی ہیں کہ وہ اللہ سے امید رکھ رہا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ گناہوں سے ڈر رہا ہے، اللہ اس کو اس کی امید کے مطابق معاف فرما دیں گے، اور کیا ہے؟ جو گناہوں سے وہ خوف زدہ ہو رہا ہے اس سے امن عطا فرما دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. اب ہم حدیث کی تشریح تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا. اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے نا، اس میں یہ الفاظ ہیں دنیا سے رخصت ہو رہا. تو حدیث کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تو وہ ہماری جو زبان ہے اس کے فہم کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر یہ چند ایڈیشنل الفاظ ملتے ہیں جو کہ حدیث میں نہیں ہوتے. کیونکہ اب عربی حدیث 2 لائنوں کی اور ترجمہ 6 لائنوں پہ ہے، کیونکہ اگر گرامیٹیکلی ایگزیکٹ ترجمہ کیا جائے تو مشکل ہو جائے گی.
ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے، اور آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ تم اس وقت اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دو کیفیتیں ایسے عالم یعنی موت کے وقت میں جمع ہوں تو اللہ ضرور اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف و ڈر ہے۔ جامع ترمذی تشریح میں انہوں نے بس ایک لائن لکھی ہے، بے شک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات کی کنجی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ گناہوں کے عقاب میں پکڑ بھی سکتا ہے، وہیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ یا اللہ جو مجھ سے کوتاہیاں، دیکھیں کوتاہی کیا ہوتی ہے، کوتاہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انجانے میں ہو جانا۔ جان بوجھ کے کوتاہی نہیں ہوتی ہے، جان بوجھ کے کوئی بھی عمل کیا جائے وہ کوتاہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو بغاوت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی یعنی نفس کے غلبے سے کسی وقت انسان کے اوپر ایسا غلبہ چھا جاتا ہے گناہوں کا، یا شیطان اتنا تسلط جما لیتا ہے کہ اس سے گناہ کروا بیٹھتا ہے، اور جو ہی وہ شیطان کا تسلط اٹھتا ہے تو ایک مومن کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، وہ فوراً شرمندہ ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اور یہی فرق ہے ایک مومن جس کے دل میں ایمان اور اللہ کی یاد تازہ ہو، اور جس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو گالیاں نہیں دیتا، جو گانے نہیں سنتا، کئی جناب کچھ ایسا وہ بڑا غصہ آیا اس کو اور اس کے منہ سے گالی نکل گئی یا گالیاں نکل گئیں، اب اگر چونکہ اس کے نفس اس چیز کا عادی نہیں ہے، وہ فوراً پریشان ہو جائے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ ہے وہ گناہ جو اس سے کیا ہے، کسی غلبے کے تحت ہوا ہے، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، کہ وہ ایسی سچویشن میں پیدا ہو گیا کہ اس سے ان انٹینشنلی ایک گناہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے اوپر قابو عطا فرما۔ آج یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس سے پہلے ہم کچھ پریویس جو ٹاپک ہے اس کو ساتھ جوڑ کے ملا کے کچھ بات کریں گے۔ ایک بک مجھے دے دیں۔ ہاں جی، وہ جو پیج میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اس پہ کچھ ورک آؤٹ کیا آپ نے؟ ماشاء اللہ، پیج نمبر 117 تھا یہ، اس کے اوپر آپ نے اس کے حساب سے بنانا تھا ان کو۔ اب ہم آج جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے غیر صحیح فعل۔ ہاں جی، غیر صحیح فعل، تو اس کا مطلب فعل بھی صحیح اور غیر صحیح ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ غیر صحیح فعل کیا ہے؟ اپنے مادے کے روٹ ورڈز کی وجہ سے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے معنی میں کوئی پرابلم ہے، ان کے جو روٹ ورڈز ہیں بیسیکلی ان کی ریزن جو ہے وہ ہیں۔ اب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح فعل کیا ہوتا ہے، صحیح فعل اور غیر صحیح فعل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ صحیح فعل خا لام میم، خا لام اور قاف، یہ صحیح فعل ہے۔ ذال ہا با، یہ صحیح فعل ہے۔ سین میم عین، صحیح فعل ہے۔ خلق یخلق، ذہب یذہب، سمع یسمع، نون ضا را مادہ، نظر ینظر۔ اب دیکھیں یہ نون سے ہے، یہ سین سے ہے، یہ فا سے ہے، ذہب یذہب، خلق یخلق یہ پھر نون سے ہے۔ تو یہ ایک ڈفرنٹ میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی ہیں۔ یہ صحیح افعال ہیں سارے۔ جو غیر صحیح کیا ہوتے ہیں؟ سین حمزہ لام باب فا سے کیا بنا جی؟ سأل یسألو، سوال کرنا، سأل یسألو سوال کرنا، باب فا سے آ رہا ہے۔ قاف را حمزہ، یہ بھی باب فا سے آ رہا ہے، کیا ہے جی؟
قرأ یقرأ، حمزہ میم را، باب نون سے کیا بنا جی؟ امرا یامرو، امرا یامرو، صحیح ہے جی. قاف واو لام، باب نون سے کیا بنا جی؟ قبل یقبلو. اب یہ وہ پرابلمز ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، جن کو ہم نے لانگ ٹرم ڈسکس کرنا ہے. تو یہ چند ایگزامپلز ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں ڈفرنٹ یہ غیر صحیح فعل ہیں. اب آپ کو میں کسی بھی فعل کے غیر صحیح ہونے کی وجوہات جو ہے وہ انلسٹ کرتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، تاکہ پہلے ہم لسٹ بنا لیں کہ وہ لسٹ ہے کیا. نمبر 1، مادے کے کسی حرف میں کیا آ جائے جی؟ حمزہ آ جائے. کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے. یعنی مادے کے 3 حروف ہیں نا، اس میں 3 میں کیا ہے؟ فا عین لام. تو تینوں میں سے کسی بھی جگہ پہ حمزہ آ جائے، جس کی ہم نے ابھی بھی ایگزامپل دیکھی، سألا، قرأ اور امرا. دیکھیں تینوں پہ ڈفرنٹ جگہ پہ حمزہ ہے. یہ کسی بھی فعل کے غیر صحیح ہونے کی پہلی ریزن ہے. ریزن نمبر 2، شہزاد بھائی ادھر، ریزن نمبر 2 کیا ہے؟ مادے کے حروف میں تکرار ہو جائے. کیا ہو جائے جی؟ تکرار ہو جائے. تکرار سے مراد اس میں فا عین لام ہے نا، اس میں کوئی بھی 2 مادے کیا ہوں، ایک ساتھ آ جائیں ریپیٹ ہو کے. ایگزامپل میں ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں، ضاد را را. دیکھیے یہ 2 ساتھ ہو گئے نا، تو اس کا مطلب یہ بھی غیر صحیح ہو گیا. نمبر 3، مادے کے حروف فا عین لام میں کسی جگہ پر حروف علت آ جائیں. وہ کیا ہیں؟ واو اور یا. یعنی مادے کے جو فا عین لام ہے اس میں کہیں پہ کیا آ جائے؟ حروف علت. اور وہ کیا ہیں؟ واو اور یا. یہ 2 ہیں. یعنی یہ 2 اگر اس میں آ جائیں، اس کی ایک ایگزامپل جیسے میں نے لکھا، قاف واو لام، ٹھیک ہے جی، واو جیم دال. بنا میں اس لیے نہیں رہا کہ اس کے اوپر لرننگ ہوگی پھر بنائیں گے اسے. اب دیکھیں واو آ گیا، شروع میں واو آ گیا، دال عین واو، آخر میں واو آ گیا. صحیح ہے جی. اور بہت سارے سین عین یا، بہت سارے ایگزامپلز ہیں. فی الحال ہم صرف انلسٹ کیا ہے ہم نے. اچھا جی، یہ ہیں 3 بیسیکلی 3 وجوہات جس کی وجہ سے پہ کوئی بھی فعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر صحیح ہو جاتا ہے، غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. اب ان تینوں کی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، اور کرنی ہے 1 بائی 1. سب سے پہلے ہم، اچھا اس سے اسٹڈی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسٹڈی کی وجہ 2 ہیں. ایک یہ کہ اس کے اوپر کچھ چینجز لا کے وہ فعل ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے، اور پھر گردان میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس لیے میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتا رہا کہ گردان اپنی پکی کر لیں، کیونکہ گردان جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم آج پہلا دیکھتے ہیں. جو پہلا ہے، ان کے اپنے اپنے نام ہیں، ہم ان کو سلولی اوپن کریں گے. مے بی ہمارے 4 دن 5 دن اسی پہ لگیں گے، 5-6 دن، اور بہت سارا قرآن پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے آئے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی مادے میں حمزہ آ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس کا نام ہوتا ہے محموز. محموز سے کیا مراد؟ حمزہ آیا ہوا ہے. حمزہ سے محموز بن گیا کہ وہ فعل کیسا ہے؟ محموز ہے، اس میں حمزہ آ چکا ہے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ حمزہ سے کیا کیا ایگزامپلز ہیں، کیا کیا چینجز ہیں. سین حمزہ لام، باب کس سے؟ فا سے. قاف را حمزہ، باب فا سے. حمزہ میم
را باب نون سے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں پہلے دیکھیں یہ محموز ہو گیا نا. کیوں محموز ہوا؟ کیونکہ جو مادے کے حروف ہیں اس میں حمزہ موجود ہے. پھر گردانیں کتنی ہوتی ہیں ماضی کی اور مضارع کی؟ 2 گردانیں ہیں. اس سے گردان کرے ماضی کی. سأل سألا سألو، سألت سألتا سألنا، سألتا سألتما سألتم، سألتی سألتما سألتنا، سألتو سألنا. مضارع کی بنائیں. یسألو تسألو تسألو اسألو نسألو، یسألانی تسألانی تسألانی تسألانی، یسألونا یسألنا، تسألونا تسألنا تسألینا. گردان پوری ہوگی. کچھ چینج ہوا؟ کچھ کیا ہم نے؟ کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ سچویشن اس میں ہمیں کوئی کچھ بھی نارمل ہے. صرف اس کو کرسی مل جائے گی یا کی. وہ اس لیے ملا کے دیکھتے ہیں وہ یا حمزہ. آپ جب عربی میں ٹائپ کرتے ہیں نا سین کے ساتھ اگر آپ کو حمزہ ملانا ہے تو پھر یا حمزہ ایک ملتا ہے آپ کو کی بورڈ میں، وہ لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سآلا اور یسآلو میں کون سی کرسی ہے؟ دیکھیں سآلا یہاں پہ آپ کو یہ والی کرسی چاہیے کی بورڈ سے، تو یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ سآلا. یا پھر آپ کو کہیں یہ ملے گا سآلا. موسٹلی آپ کو یہ ایسے ملے گا الف کی کرسی لے کے. سآلا یسألو، سآلا یسألو، سوال کرنا، ٹو آسک کوسچن. اب آ گیا دوسرا قرأ. اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہے، نہ ماضی میں نہ مضارع میں. چینج اس صورت میں آتا ہے جب حمزہ شروع میں آ جائے، کسی بھی حمزہ شروع میں آ جائے. گردان کریں جی. امرا امرا امرو امرت امرتا امرنا، امرتا امرتما امرتم امرتی امرتما امرتنا امرتو امرنا. یا امرو تامرو تامرو. آگے جی دیکھیں الف ہے آپ کا متکلم کا اور دوسرا آپ کے پاس آ گیا حمزہ والا. اب کیا ایسے لکھا جائے گا؟ ہوگا یہ ایک ڈراپ ہوگا آمرو، آمرو کیا جی؟ آمرو. آگے پھر نہ امرو، یامرانی تامرانی تامرانی تامرانی، یامرون یامرنا تامرون تامرنا تامرینا. بات ختم ہو گئی. تو چینج کیا ہوا؟ صرف ایک مضارع کے واحد متکلم میں چینج ہوا اور کوئی چینج نہیں ہے. پوری گردان میں کہاں پہ چینج آیا؟ واحد متکلم پہ. جہاں 2 حمزے اکٹھے ہو گئے تھے ان کو کیا کر دیا گیا؟ اکٹھا کر کے مرج کر دیا گیا. تو یہ تھا اس میں کیا؟ آمرو بن گیا. اس کی میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں. حمزہ باب نون سے آتا ہے، یہ بھی کیا بنے گا جی؟ اخذا یا اخذو. اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. اخذا اخذا اخذو اخذت اخذتا اخذنا اخذتا اخذتما اخذتم اخذتی اخذتما اخذتنا اخذتو اخذنا. یہ بھی سیم جب آئے گا واحد متکلم پہ تو کیا بن جائے گا؟ آخذو، میں پکڑتا ہوں. آخذو آخذو. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں، دیکھیں بک میں کیا لکھا ہے انہوں نے. پیج نمبر 120 پہ آ جائے. جو پیج نمبر 119 ہے اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ساری تفصیل ہم آگے دیکھیں گے اس کی. ہاں جی. محموز تو کوئی بھی فعل غیر صحیح کس لیے ہوتا ہے شاہد بھائی؟ تین باتیں ہم نے پڑھی. کون کون سی؟ ایک حمزہ تکرار ہو، مادے کے حروف جو ہیں وہ ریپیٹ ہو جائیں اس میں، اور تیسرا واو یا حروف علت آ جائیں. یہ 3 وجوہات ہیں کسی بھی فعل کے غیر صحیح ہونے کی. پھر کیوں ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں؟ اس سے گردان بھی چینج ہوتی ہے اور اٹ سیلف فعل کا کنسٹرکشن بھی چینج ہو جاتی ہے.
صحیح ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آمر لکھا ہو تو آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہے کہ یار یہ اس کے اوپر یہ کھڑی الف کیوں آئی ہے, لیکن اب آپ کو معلوم ہو گیا, آپ قرآن میں دیکھیں کہیں آمر آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے, دو الف مرج ہوئے ہیں یہاں پہ. ہاں جی, آگے ہے محموز کی انہوں نے لکھا ہے جس فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ حمزہ آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں, محموز. اگر فا کلمہ کی جگہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے, محموز الفا. کون سا اس میں محموز الفا, یہ والا ہے. محموز الفا کیوں ہے, فا عین لام سٹینڈرڈ ہے نا, تو وہ دیکھیں فا کی جگہ پہ ہے, عین کی جگہ پہ ہوگا محموز العین اور لام کی جگہ پہ ہوگا تو محموز اللام. یہ بس نام ہے ان کے, باقی اس میں ہے کچھ نہیں, چینج صرف اسی میں ہے, باقیوں میں کوئی چینج نہیں ہے, باقیوں میں کوئی چینج نہیں ہے. اب آئیں وہ آگے کیا کہتے ہیں, اس پوری تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. محموز الفا میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ محموز العین اور محموز اللام میں بہت کم. ٹھیک ہے جی. محموز الفا میں اگر کسی لفظ میں دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہو, کیا جی, پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے, ہاں جی, یہاں پہ میں آپ کو پریکٹیکلی اس کو دوبارہ دکھا دوں. یہ مضارع کا حمزہ تھا اور یہ حمزہ کون سا تھا, مادے کا. اذهب ہوتا ہے نا, یہ ساکن ہو جاتا ہے متکلم میں آ کے, یہ ساکن اور پیچھے والا کیا ہے, متحرک. اس صورت میں کیا کہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو کیا مرجنگ سے کیا بن گیا, آمرو. اب دیکھیں نیچے انہوں نے ایگزامپل دی ہے, الف پہ زبر, حمزہ ساکن, مرو سے کیا بن گیا, آمرو. حمزہ پھر آگے حمزہ متحرک, حمزہ ساکن, پھر کاف لام. دیکھیں اکلا وہ بھی اسی کی ایگزامپل ہے, حمزہ کاف لام کھانا, باب نون سے اکلا یا اکلو. اب آکلو بن جائے گا, یہاں پہ جیسے بن رہا ہے, کیا بنے گا جی, آکلو. آئیے میٹنگ, آکلو. پھر اگر وہ کہتے ہیں اگر کسی لفظ میں ساکن حمزہ سے پہلے کوئی اور حرف حمزہ کے علاوہ متحرک ہو تو حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں کیا ایگزامپل دی انہوں نے, راسن سے کیا بن گیا, راسن. ذئبن سے کیا بن گیا, ذیبن. اور مومنن سے کیا بن گیا, مومنن. اب یہ سٹوری یہ ہے کہ حمزہ سے پہلے جو تینوں الفاظ ہیں اس کے اوپر حرکات کے اوپر غور کریں. اگر تو زبر ہے تو الف سے, یہاں بھی یہی ہوا نا, پیچھے زبر تھا, الف آیا, ساتھ الف ہو گیا. پھر دوسرا وہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر اسی حمزہ سے پہلے کیا ہو, زیر ہو, تو پھر وہ یا میں چینج ہو جاتا ہے, اور اگر ہو پیچھے پیش تو وہ واو سے چینج ہو جاتا ہے. کہ حمزہ کی دوستی الف سے, زبر کی صورت میں, زیر کی صورت میں یا سے, اور پیش کی صورت میں واو کے ساتھ. یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ سردردی والا ہے. آپ کو بیچ کی باتیں سمجھ نہ آئیں لیکن ایٹ اینڈ رزلٹ سمجھ آ گیا تو یوں سمجھے آپ نے پا لیا. ٹھیک ہے, یہ بیچ کی گھماٹو, یہ ادھر سے یوں ہو رہا ہے, متحرک ہے, غیر متحرک ہے, یہ باتیں نہ بھی یاد رہیں, بس اتنا پتہ چل جائے یار حمزہ ہو تو واحد متکلم میں آمرو بن جانا. اتنی اینڈ رزلٹ پتہ چل گیا ہے نا, کیونکہ میں آپ کو یہ اینڈ رزلٹ پہ نہیں, مجھے بیچ بھی باتیں بھی بتانی ہیں. صحیح ہے, تو آپ نے برداشت کرنی ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی, نوٹ, ہم نے اب تک ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب پڑھے ہیں, 6. ان ابواب کے مضارع میں صرف واحد متکلم کے صیغے میں یہ سچویشن واقع ہوتی, لہذا قاعدہ بھی صرف وہیں استعمال ہوگا, میں اسے حکم دیتا ہوں آمرہ. تو پوائنٹ کیا, رزلٹ کیا نکلا, صرف چینج کہاں ہے, ایک صیغے پہ, اور وہ بھی کون سا ہے, واحد متکلم. میں آپ کو کچھ اس کی اور ایگزامپلس, حمزہ ذال نون, باب سامیہ سے آتا ہے, کیا بنے گا, ہاں جی, آدینہ یا زانو. دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا نا, کون سا کس سے آئے گا, آزینہ یا ازانو. اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت, آزینہ اس نے اجازت دی, یا ازانو وہ اجازت دیتا ہے. اس میں بھی چینج کہاں پہ آئے گا, واحد متکلم پہ. کیا بن جائے گا,
آذانو یہ ہے نا, آذانو, اس پہ دیکھیں گے نا, آذانو حمزہ دونوں مرج ہو گیا, اجازت دینا, آذانو. پھر ہے جی چینج والے جو ڈیفرنٹ انہوں نے ایگزامپل لکھی ہے, مثال کے طور پہ یاکلو, آکلو. پھر بادا یبداؤ, اس میں کوئی چینج نہیں ہے, کیوں؟ حمزہ آخر میں معموز اللام ہے. انہوں نے یہاں پہ ٹوٹل کتنے لکھے ہیں جی؟ یہ ٹوٹل تقریباً 4 یا 5 ابواب سے آتا ہے, سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے. یہ بھی ہم ساتھ ساتھ اسٹڈی کریں گے کہ یہ جو غیر صحیح افعال ہیں یہ کتنے ابواب سے آتے ہیں, اس سے بھی ہمارے سامنے ایک پکچر کلیئر ہوتی جائے گی. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اب کون سے فعل, کس قسم کے فعل کس قسم کے باب میں آتے ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. اس کی میں ایک بک اسٹڈی کر رہا ہوں, وہ اس کو پہلے اچھی طرح میں خود انڈرسٹینڈ کر لوں, پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو میں شیئر کروں گا. تو اب آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کا ایک نیا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس میں آسانی فرمائے, اور اس میں آپ نے بالکل بھی کیا ہے گھبرانا نہیں ہے. کیا جی کہ بھئی نہیں سمجھ آ رہا, اینڈ رزلٹ سمجھ آنا چاہیے اس لیول پہ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آنا چاہیے؟ اینڈ رزلٹ. وہ آپ کی مزید دلچسپی ہے, کتاب کھولیں, مزید غور کریں, وہ 2-4 دن میں وہ بھی سمجھ آ جائے گا, وہ پھر آپ کی فائنل دلچسپی بھی ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما, ہماری یہ کاوش قبول فرما, اس میں برکت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.